اما بعد شکر خداوند تبارک و تعالیٰ کے آپ کی خدمت مقدس میں مسلسل 7ویں نشست اور گفتگو تفسیر قرآن اور تاریخ اہل بیت کے خاص عنوان تاریخ مولائے کائنات میں سورہ مبارکہ جن کی تلاوت اور اس کی تفسیر کا بیان بہترین سورہ یعنی کہ ایسا سورہ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ حالت خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہو تو سورہ جن کی تلاوت پر مداومت اختیار کرے۔ سورہ جن کی تلاوت کا ایک فائدہ کہ اسے حالت خواب میں خدا نے چاہا تو رسول خدا کی زیارت نصیب ہو جائے گی، اور صرف زیارت ہی نصیب نہ ہوگی بلکہ اگر کوئی اپنا سوال ذہن میں رکھتا ہو اور اللہ کے رسول سے بات کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہے تو اس کو خدا یہ شرف بھی عطا فرمائے گا۔ سورہ جن اس کی تلاوت کے بہت سارے فوائد میں سے ایک فائدہ پیغمبر سے ملاقات بھی۔ تو انشاءاللہ سورہ جن کی تلاوت کیجئے کہ پروردگار نے اس سورے میں بڑے فائدے رکھے ہیں، اور تلاوت کرنے سے پہلے آج کے عنوانات میں کچھ مسائل کا بیان، اور مسائل میں فیملی کے ساتھ ٹریول کرنے والے خدا کے گھر کی زیارت کے عنوان میں۔ خدا کے گھر کی زیارت کا نام ہے عمرہ، اور عمرے کا ترجمہ ہے خدا کے آباد گھر کا ارادہ کرنا۔ جیسے لفظ عمارت، لفظ تعمیرات، ایسے لفظ عمرہ ہے، اور عمرہ حج اصغر کے برابر ہے اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے۔ تو عمرے پر اگر فیملی ٹریول کر رہی ہے تو آپ کے ساتھ آپ کے بچے اور بچیاں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا بچے اور بچیوں کے احرام کے لیے کیا ان کو بھی احرام پہنایا جائے گا، اور اگر پہنایا جائے گا تو یہ واجبات کیسے ادا ہوں گے؟ تو یاد رکھیے، بچے ہوں کہ بچیاں ہوں آپ کے ساتھ ٹریول کرنے والے، دو قسم ان بچوں کی ہو سکتی ہے۔ ایک ایسے بچے، یہ دونوں کی بات ہم کر رہے ہیں جو بالغ نہیں ہیں، جو عاقل اور بالغ ہیں وہ بچوں کے عنوان میں آتے نہیں ہیں، یعنی کہ شرعی لحاظ سے 14 مکمل کرے 15 میں آ جائے، 9 مکمل کرے 10 میں آ جائے، تو بالغ بچوں کی بات نہیں ہو رہی۔ ان پر تو ذمہ داری ہے ہی، چاہے کمزور ہوں چاہے کچھ بھی ہوں، اگر مکے میں داخل ہونا چاہتے ہیں آپ ان کو لے کر مکے میں، تو مکے کے حدود میں بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو بچے بالغ نہیں ہیں، 7 سال کے، 6 سال کے، 5 سال کے، یا بیٹوں میں 10 سال کے، ان کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ممیز یعنی تمیزدار بچے کہ جنہیں پتا ہے کہ اچھائی کیا ہوتی، برائی کیا ہوتی ہے، اور ایک بالکل چھوٹے بچے کہ جنہیں کچھ خبر نہیں کہ کپڑا پہننا نہ پہننا برابر ہے، ان کے لیے انہیں کچھ خبر نہیں اچھائی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے۔ تو جو بچے غیر ممیز ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ان کو تو آپ ویسے ہی ساتھ لے جائیے۔ اب وہ شوقیہ کوئی گود کے بچے کو بھی احرام پہنا دے وہ الگ بات، مگر احرام نہیں ہے، یہ خالی سفید چادر ہے۔ شوق اور ذوق عبادت ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اب جو بچے ممیز ہیں، اگر ان کو آپ نے میقات سے پراپر احرام کی نیت اور تلبیہ کروا دیا، اور پھر یاد رکھیے ان کی ذمہ داری وہی ہو گئی جو آپ کی ہے۔ کیا مطلب؟ اب ولی کی ذمہ داری ہے، سرپرست کی ذمہ داری کہ جس بچے نے ممیز ہونے کی کیفیت میں تلبیہ پڑھ لیا عمرے کی احرام کی نیت کرنے کے بعد میقات سے، تو ان کو آپ اپنے ساتھ اپنے اعمال کروانے ہیں، سارے اعمال۔ سارے اعمال کا مطلب 7 اعمال۔ اس نے پہلا عمل کر لیا، باقی 6 اعمال کرنے پڑے۔ اس 6 میں
طواف النساء بھی شامل ہے۔ کیا کرنا چاہیے کہ آپ ان کو لے جائیے، یہ خود آپ کے ساتھ ساتھ چلیں، بہت اچھی بات ہے۔ خیال کریں کہ یہ کوئی محرمات احرام کی جو پابندیاں ہیں اس کو کہیں یہ انجام نہ دے بیٹھیں، خوشبو نہ سونگھ لیں مثلا، آئینہ نہ دیکھ لیں مثلا، بال نہ توڑ لیں مثلا۔ آپ کو خیال کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر یہ خود اپنے اعمال کر سکیں تو اس سے کروائیے، اور جہاں یہ اعمال نہ کر سکیں، تھک جائیں، نیند آ جائے، سو جائیں اور ضد کرنے لگے مجھے نہیں کرنا، ہو گیا عمرہ بس، تو پھر ابا حضور ہیں خدا کے حضور، آپ کریں اب، اس لیے کہ اس کا سارا بینیفٹ آپ کے لیے تھا۔ اس کا تو ابھی اکاؤنٹ کھلا ہی نہیں نیکیوں کا، اب جو اس کے نام کی نیکیاں وہ کہاں جائیں گی؟ ابا کے اکاؤنٹ میں جائیں گی۔ تو جب نیکیاں آئیں گی تو کام بھی کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بچہ اگر کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے اس سے کفارہ واجب ہو جائے تو بھی ابا کو دینا ہوگا۔ اور اگر آپ اس ممیز بچے کو میقات سے نہ تو تلبیہ پڑھواتے ہیں، نہ احرام کی نیت کرواتے ہیں، نہ ویسے ہی چادر باندھ دیتے ہیں شوقیہ۔ آج کل احرام کی چادریں ایسی بھی آ رہی ہیں جن میں باندھنے کی جگہ بالکل مثل آزار بند کے جگہ بنی ہوئی ہے، بس بچے کو پہنایا اور باندھ دیا۔ تو یہ کھیلنے کودنے کا صحیح ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ کھیلنے کودنے کے لیے یہ کپڑا صحیح ہے، آپ پہنا دیجئے، احرام نہیں ہے۔ کہ احرام میں سلائی نہیں ہوتی مردوں کے احرام میں، تو جو بچے کو آپ نے پہنایا اگر ویسے ہی پہنایا ہے، نہ نیت نہ تلبیہ ہے، بس ٹھیک ہے، ساتھ چل رہا ہے ہمارے، جب چاہے گا اتار کے پھینک دے گا۔ میقات سے مکے پہنچے، بس اس کا عمرہ ہو گیا، اس نے کپڑے اتار دیے، اس پہ پھر آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ آپ کی ذمہ داری ممیز بچے کے لحاظ سے کب ہے؟ جبکہ میقات پر نیت احرام عمرہ اور تلبیہ انجام دے دے۔ اپنی ذمہ داری کو پہچانیے گا، مکے جانا پکنک منانا جانے کے برابر نہیں ہے۔ لے جائیے بچوں کو، خوب لے جائیے، اس سے بہتر کون سی جگہ ہوگی؟ میں تو اپنے طور سے کہتا ہوں، باقی تمام ہائی کورٹس ہیں وہ سپریم کورٹ، دنیا میں جتنے مقدس مقامات سب ہائی کورٹس، اور خدا کا گھر سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ میں خدا نے سپریم امام کو بھیجا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ جائیں بار بار، خدا نصیب کریں انشاءاللہ فیملی کے ساتھ جائیں، مگر واجبات کو سمجھنے کے بعد جائیں، اور واجبات کے ساتھ ساتھ اب محرمات کا بھی خیال کریں۔ خانہ خدا کا طواف آپ نے کر لیا، اور ہو سکتا ہے بچوں کے ساتھ طواف میں مشکل بھی آئے، کیا اپنے کاندھے پر بٹھا کر بچے کو طواف کروا سکتے ہیں؟ جواب جی کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، بس خیال کرنا ہے کہ آپ کا شولڈر آؤٹ نہ ہو، خانہ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ پر رہے، لیفٹ سائڈ پر رہے، جیسے سارے مسلمان چلتے ایسے آپ کو چلنا ہے۔ دل تو میرا چاہتا تھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف الٹا کروں، کیوں کہ رائٹ سائڈ پہ کعبہ ہونا چاہیے، سیدھا ہاتھ، یہ کیا رکھا ہے الٹے ہاتھ پہ کعبہ ہے؟ کسی نے کان میں کہا غلطی کر رہے ہو۔ انسان کے وجود میں خدا نے اپنا ایک گھر بنایا ہے، اسے قلب کہتے ہیں، وہ قلب سیدھے ہاتھ پر نہیں ہے، اسی لیے دل کو دل سے ملاؤ، گھر کو گھر سے ملاؤ، عبد کو رب سے ملاؤ۔ تو اینٹی کلوک وائز چلو تو پھر آپ کا طواف درست ہوگا۔ بات واضح ہو گئی؟ تو خانہ خدا کا طواف کرتے ہوئے بچوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، بچہ گود میں اٹھا سکتے، ساتھ میں اپنی وائف کا ہاتھ پکڑ کے طواف کر سکتے ہیں۔ بس خیال رہے کہ ساتھ میں جب چل رہے ہیں آپ اپنی فیملی کو لے کر، اپنی خاتون خانہ کا ہاتھ تھام کر، تو بس خیال رہے کہ آپ حالت احرام میں ہیں، ذہن میں کوئی ایسا خیال نہ آنے پائے
جو خیال نامناسبت کے اعتبار سے ہو اس کیفیت میں، کیونکہ ازدواجی تعلقات کی A to Z ہر ایک بات حالت احرام میں حرام ہے. ساری زندگی کے لیے جو آپ کی شریک حیات اور اس کے ساتھ خدا نے آپ کو تمام لذتوں کی اجازت دی ہے، لیکن حالت احرام میں نہیں. جب تک حالت احرام رہے تب تک آپ کو خیال کرنا ہے. تو کتنا آسان کر دیا خدا کا احسان مانیے. اگر ہاتھ پکڑنا بھی حرام ہو جاتا تو ہماری اور آپ کی محرم خاتون کس کا ہاتھ تھام کے طواف کرتی؟ باقی سب نہ محرم تھے اس کے لیے. تو آپ اپنی محرم خاتون کو، اپنی وائف کو آپ کور دیتے ہوئے طواف کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اور اس کے بعد آج کی حد تک آخری بات، باقی باتیں انشاءاللہ آنے والے اس میں. اور یہ مسئلہ انسان کے لیے بہت اہم ہے. کون سا مسئلہ؟ نماز کا. مقام ابراہیم کل آپ نے سن لیا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. اور نماز پڑھنے والوں کا رش، اتنا رش ہے. جب سے عمرہ آسان ہوا تب سے عبادت مشکل ہو گئی. کچھ مسئلہ انتظامی مسائل کا بھی ہے حرم کے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن رش بڑھنے کی بنیاد پر اب نماز پڑھنے کی جگہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی، مگر پھر بھی مل جاتی ہے. تھوڑا سا تگ و دو کرنا پڑتی. ہو سکتا ہے 2-4 نمازیں ایکسٹرا پڑھنی پڑ جائیں. گھبرائیے گا نہیں، نماز پڑھنی ہے. اگر دیکھا آپ نے کہ بالکل پیچھے جگہ نہیں ملی تو رائٹ سائڈ پر، لیفٹ سائڈ پر اور پیچھے آ کر آغائے سیستانی احتیاط لگاتے ہیں کہ اگر رائٹ یا لیفٹ پہ آپ نے پڑھی ہے تو پیچھے آ کر نماز کو دوہرا لیجئے. کتنا پیچھے آئی ہے؟ اتنا پیچھے آئی ہے کہ یہاں تک کہ صحن کی آخری دیوار مسجد الحرام کے مطاف میں، صحن کی آخری دیوار سمت مقام ابراہیم، جتنا پیچھے آ سکتے ہو. جتنا پیچھے کیا مطلب؟ کہ جہاں پر طواف کرنے والوں کا رش، اور طواف کرنے والوں سے زیادہ بڑا مسئلہ ان کا ہے جو قبضہ گروپ ہیں حرم کے اندر بھی. ایسے بیٹھے ہیں، جماعت ہوگی 2 گھنٹے بعد، نماز کا ٹائم 2 گھنٹے بعد ہونے والا، اور یہ آ کر بیٹھ گئے مقام ابراہیم کے پیچھے، ہٹتے ہی نہیں ہیں. ان سے ریکویسٹ کرو کہ 2 رکعت نماز رکعتین، وہ منع کر دے گا. لا، ارے بھائی یہ سیٹ پہ قبضہ تھوڑی کوئی. اللہ اکبر. بہت غور کیجئے گا. اب پاکستان ہوتا تو مثال دیتا 8 فروری یا نصلوات پڑھے محمد و آل محمد. سیٹ پہ بیٹھ گئے، چھوڑتے نہیں ہیں حرم کی جگہ کو. اتنی مشکل ہوتی ہے. آگے طواف کرنے والوں کا رش مطاف کا، پیچھے بیٹھ جانے والوں کا رش. اب آپ کہاں جائیے گا؟ جہاں خدا آپ کو لے جائے، پیچھے آ جائیے. 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. اس میں مرد اور خواتین پورے دنیا بھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، مگر مرد آگے خواتین پیچھے. یہ جو لیڈیز فرسٹ کا مسئلہ ہے وہ نماز میں نہیں ہے. کہیں اور آپ کے نگاہ میں ہو تو ہو، نماز میں نہیں ہے. نماز میں تو لیڈیز پیچھے، خاتون پیچھے مرد کے. کتنا پیچھے ہے؟ اتنا پیچھے ہے کہ جب مرد نماز پڑھے تو اس کے گھٹنے جہاں پر زمین پر آ کر لگیں سجدہ کرتے ہوئے، اس کے پیرلل خاتون کی نماز کے میں سجدے کا مقام ہونا چاہیے. تو آپ اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر اس طرح جگہ موجود ہو، اور گھر میں جماعت بھی کر سکتے ہیں اگر بیوی کو آپ پر اعتماد موجود ہو. وہ الگ بات. تو یہ نماز کا مسئلہ سارے دنیا بھر کے علاقوں میں، مگر مسجد حرام میں نہیں ہے، سوائے بعض مراجع کے. آغائے سیستانی کیا نہیں ہے. کہتے ہیں اب حرم میں جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی خاتون آپ کے ساتھ آگے کھڑی ہوئی، ویسے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی برادر مومن ایسے مقام پر جان بوجھ کے نماز پڑھے کہ جہاں کوئی خاتون پہلے سے نماز پڑھ رہی ہو. اور نہ اس بات کا امکان ہے کہ کوئی خاتون مومنہ جان بوجھ کے کسی مرد کے ساتھ
کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اب چونکہ مجمع اتنا ہے کہ آپ نے نماز شروع کی، ساتھ میں خاتون کھڑی ہو گیا، یا خاتون نے نماز شروع کی، بس ساتھ میں کھڑا ہو گیا، اور چونکہ اب گنجائش نہیں ہے وقت کی، 10 منٹ کا ٹائم تھا، تو ایسی صورت میں آغائے سیستانی کے مقلدین اگر بالکل ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں تو مسجد حرام میں جو نماز پڑھی جائے گی اس میں مرد اور عورت کے بیچ میں فاصلہ شرط نہیں ہے، نماز دونوں کی درست ہے۔ اب آئیے آج کی حد تک مسائل کو یہاں روکتے ہوئے واپس آ جائیے۔ کل ہم تھے سورہ جن کے اندر، اور سورہ جن میں کل پہنچے تھے پانی کے مسئلے پر کہ اگر یہ سیدھے راستے کو اپنا لیتے استقامت کے ساتھ، وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، کل جو آیت میں نے پڑھی اس کا دوبارہ سے آپ کی خدمت میں ربط قائم کر رہا ہوں۔ اگر یہ استقامت دکھاتے سیدھے راستے کی تو ہم انہیں ضرور سیرابی عطا کرتے ایسے پانی سے جو پانی بالکل بھرا ہوا ہو، لبالب ہو۔ اور کل ایک مثال دی پانی کی آپ کی خدمت میں، آج ایک مثال اور سن لیجئے۔ پانی اگر نہ ہو تو حیات کا وہاں پر باقی رہنا ممکن نہیں ہے۔ جتنی جگہ بھی آپ انسان کو پہنچا رہے ہیں، فلاں سیارے پر اور فلاں علاقے میں، آسمانوں پر، آدمی کی رہائش کب ممکن ہے، حیات کی رہائش کب ممکن ہے؟ کہ جب پانی ہوگا۔ لَاسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۔ پھر قرآن کہتا ہے خالی پانی پلائیں گے ہم، صرف یہ نہیں، پھر کیا ہے؟ اس پانی پلانے کے ساتھ ہم آزمائیں گے بھی۔ الفاظ آیت کے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں اس پانی کی نعمت کے بعد کہ اب شاکر بنے یا کافر بنے۔ آئیے، آزمائش کی دو قسمیں۔ ایک آزمائش وہ ہے کہ جو پریشانیوں میں آزمائش ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تم سب کو آزمائیں گے۔ سورہ بقرہ، ہم تم سب کو آزمائیں گے۔ کس سے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف کے ساتھ، والجوع، تھوڑی سی بھوک کی برداشت کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کچھ مال کے نقصان کے ساتھ، وَالْأَنفُسِ، کچھ جانوں کی کمی کے ساتھ، وَالثَّمَرَاتِ، کچھ میوے دل کے جدا ہو جانے کے ساتھ۔ وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّہِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ۔ ایک آزمائش ہے، ایک آزمائش وہ ہے جو آپ کی خدمت میں غالباً پرسوں ہم بیان کر رہے تھے، اگر مجھے صحیح یاد ہے۔ پرسوں کیا بیان کر رہے تھے؟ ایک بڑے جن کی کارروائی جس نے آفر کی جناب سلیمان ابن داؤد کو کہ میں ابھی تخت لے کر آتا ہوں، تو ایک انسان نے آفر کی کہ میں تخت لے کر آتا ہوں، اور انسان نے اور جن نے جو آفر کی، تو آپ نے کس کی آفر قبول کی؟ قرآن مجید نے فیصلہ نہیں سنایا، بس یہ بتایا فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقَرًّا عِندَهُ، جیسے ہی آپ نے دیکھا، اس کا مطلب ہے آفر قبول کی اس کی کہ جس نے کہا تھا کہ پلک جھپکنے میں لے آؤں گا، وہ لے آیا، قبلہ لے آیا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آیا آج کے دور میں جدید ترین ترقی یافتہ دنیا میں کیا کوئی اتنا بڑا تخت ڈلیور ہو سکتا ہے پلک جھپکنے کے وقت میں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسی بارگاہ میں بیٹھ کر کیا آپ میرے لیے
وہاں سے تسبیح ڈلیور کر سکتے ہو ڈنگی ہوئے سامنے. پلک جھپکنے سے پہلے لے آئیے. آپ لے آئیں گے کہ جی نہیں مولانا آپ کا کیا بھروسہ, آپ پلک فوراً جھپک دیں, صلوات پڑھیں محمد والے محمد, کیا بھروسہ آپ کا. دیکھیے میرا اختیار ہے نا پلکوں پہ, تو آپ کا نہیں اختیار. تو خیر یہ بات کسی اور موقع پر کھول کے بیان کریں گے کہ ایسا کیسے ہوا, اور ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں. اصلاً تو امام بتائیں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے. ممکن یقیناً ہے, کوئی معجزہ ایسا نہیں ہوتا جو عقلاً محال ہو. ہر معجزہ عقلاً ثابت شدہ ہے. تو فرق اتنا ہے کہ کسی کے پاس اتنا علم ہے, کسی کے پاس نہیں. آپ نے اپنے علم کی بنیاد پر منگا لیا تخت, اور جیسے ہی تخت کو دیکھا جناب سلیمان ابن داؤد نے, کہنے لگے ھذا من فضل ربی. سورہ نمل الفاظ کیا ہیں؟ ھذا, ذرا خیال رکھیں فضل جو ہے یہ قرآن والا ہے. ھذا من فضل ربی, یہ ہے میرے پروردگار کا فضل. لایا کون ہے؟ آصف. نبی کیا بول رہے ہیں؟ فضل ربی. اب تو پہچانے زمانہ. اگر وسیع تخت لائے تو نبی خدا کی تعریف بیان کرے. گویا نبی بتانا چاہتے ہیں نبی تو یہ خدا کے تھے تو خدا سے منگایا ہوتا. آصف سے منگا کے خدا کی تعریف کر رہے ہیں, جیسے ہم علی کو بلا کے خدا کا نام لے رہے ہیں. جب خدا کو پکارا علی آ گئے. تو یہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی, یہ میرے پروردگار کا فضل ہے. اب میں نہیں جانتا کہ پروردگار سے آزما رہا ہے, کیا آزما رہا ہے, لیکن اب لوگ مجھے آزمانا چاہتا ہے اللہ کہ اشکر, کہ کیا میں اس نعمت پر شکریہ ادا کرتا ہوں, ام اکفر. تو دو امتحانات, ایک امتحان ہے نعمتوں کے چھن جانے پر, ایک امتحان ہے نعمتوں کے بڑھ جانے پر. اور ان دونوں امتحانات میں مشکل امتحان نعمتوں کا بڑھ جانا ہے. غور کیجئے گا میری بات پہ. نعمت چھن جائے, یعنی بیماری ہو, پریشانی ہو, غربت ہو, بچہ بیمار ہو, گھر میں روزگار کے پیسے نہ ہوں, وہ امتحان آسان ہے, اس لیے کہ اس میں خدا یاد آتا ہے. اور جب زیادہ پیسے آ جائیں تو وہ امتحان جو اس میں خدا بھول جاتا ہے. تو خدا سے ایسے امتحان کا کبھی بھی مطالبہ مت کیجیے گا کہ اللہ بہت دے دے. بہت دے کے جو امتحان لے گا تو کیا ہوگا پھر. آئیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں, امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس ارشاد فرماتے مولا کہ نعمت لا تشکر کسیئۃ لا تغفر. وہ نعمت جس کا شکریہ ادا نہ کیا جائے, وہ نعمت جس کا شکریہ ادا نہ کیا جائے, وہ اس گناہ کی طرح ہے جو بخشا نہ گیا ہو. کسیئۃ لا تغفر. حضرت سلیمان ابن داؤد نے اپنے رب کی بارگاہ میں امتحان کی بات کی ہے, اور سورہ جن میں خدا خود فرما رہا ہے ان الفاظ کو بیان کرتے ہوئے کہ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. کیوں؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ, کہ ہم ان کو پانی کثرت سے دے کر آزمانا چاہتے ہیں. خدا آزماتا ہے. وَمَن يُعْرِضْ. اب ایک سوال آپ کی خدمت میں بیان کر دوں, پروردگار تو کیوں آزماتا ہے؟ چھوڑنا آزمانے کو. تجھے تو معلوم ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں, تجھے تو معلوم ہے ہم کیا کرنے والے, تو فائدہ کیا آزمانے کا؟ سوچئے گا, خدا اگر اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلہ کر دے تو ہو سکتا ہے کہ قیامت میں لوگ خدا کے بارے میں سوال قائم کر دیں. خدا تو خدا ہے. میں آتا ہوں آپ کو لے کر کسی
مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی کے اندر ایک استاد نے اپنی کلاس میں اگر امتحان لیے بغیر کسی کو پرموٹ کیا تو جو پرموٹ ہوگا، جو آگے بڑھایا جائے گا، وہ تو خوش رہے گا. لیکن جس کو استاد بغیر امتحان کے پیچھے کر دے گا اس کو شکایت ہوگی کہ قبلہ آپ مجھے موقع تو دیے ہوتے، ہو سکتا ہے میں کامیاب ہو جاتا. تو انسان کو چونکہ موقع نہ ملے شکایت برحق ہے. اس لیے خدا کبھی دے کے آزماتا، کبھی لے کے آزماتا ہے کہ کل کو یہ نہ کہا جائے کہ ہمیں موقع نہیں ملا. آزماتا ہے خدا تاکہ پتہ چلے کون شاکر ہے اور کون کافر ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستہ بتا دیا ہے. اب چاہے کوئی انسان شاکر بنے چاہے کوئی انسان کافر بنے، نہ خدا نے کسی کو شاکر بنایا اور نہ خدا نے کسی کو کافر بنایا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بات بڑی آسان سی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو چاہے شعر سے سمجھ لیں یا قرآن کی آیت سے سمجھ لیں، بات تو سمجھنے کی ہے. خدا آزما رہا ہے، پھر دھمکی دے رہا ہے وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ. اب اس آزمائش میں جو اپنے خدا کے ذکر کو بھول گیا، جو اپنے خدا کے ذکر کو، اپنے رب کے ذکر کو بھول گیا، وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. اسے کھینچ کے لے جایا جائے گا اس عذاب کی طرف جو اوپر پہاڑی پر ہے. صعدا، وہ چڑھنے والی پہاڑی ہے. صعدا صعود سے، گرچہ صعدا کہتے ہیں. جہنم کا خاص ایک پہاڑ ہے اسے صعد کہتے ہیں. اس پہاڑ میں ایک درہ ہے جس کو سقر کہتے ہیں. اس سقر میں جلنے والوں کی جو کیفیت ہے، جو عذاب ہے، اتنی شدت کے ساتھ ہے کہ پورا جہنم کانپ اٹھتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ جہنم کا جو مرکزی عذاب ہے اس کو صعد کہتے ہیں. عذاباً صعدا. وَمَن يُعْرِضْ، جو اعراض کرے، منہ موڑ لے، عن ذکر ربہ، اپنے رب کے ذکر سے، اس کو یسلکہ عذاباً صعدا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. جنوں کی بات سنتے سنتے کہ جنہوں نے کیا باتیں کی ہیں، بعض کہتے ہیں یہ باتیں بھی جنوں سے کر رہے ہیں یا جن خدا کی بات کو بیان کر رہے ہیں. سورہ جن میں جنوں کے سوا اور کیا ملے گا؟ حالانکہ بر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الآباء ثلاثۃ. آبا تین ہیں. آبا کا مطلب جیسے ابو البشر ایک جناب آدم، ایسے دو اور بھی ہیں. ایک الجان اور ایک ابلیس کمبخت شیطان. یہ تینوں ہیں. یعنی ایک جد امجد انسانوں کے، ایک جد امجد جنوں کے، اور ایک ابلیس کی اولاد میں ابلیس ان کا جد امجد. حالانکہ ابلیس اور جن ایک ہی نسل کے ہیں، مگر امام نے اس روایت میں الگ سے بیان کیا کہ ابلیس نے خدا سے اپنے لیے الگ سے اولاد مانگی. ابلیس کی بیوی کا نام حیالیہ ہے، روحا کی بیٹی ہے. روحا بیٹا ہے سلاسل کا. اب ایک جن ہے، ایک لفظ جان ہے. یہ روایت آپ چاہیں تو پڑھیں کتاب مجمع البیان میں، بر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام پورے تذکرے بیان ہوئے کہ خدا نے بنایا ایسی آگ سے
کہ جو آگ میں نہ تو حرارت تھی اور نہ ہی دھواں تھا، نہ تو گرمی تھی اور نہ دھواں تھا، اس آگ سے بنایا، نام رکھا خدا نے مارج، پھر بنائی اسی آگ سے خاتون مارجا، ان دونوں کے ملاپ سے بنا جان، اور جان سے بنا جن، اور جن سے بنا شیطان. یہ تمام باتیں. تو تاریخ میں بہت سارے مسائل ہیں کہ پھر اتنی اولادیں بڑھتی گئیں، ان کی اتنی اولادیں بڑھیں، تو کیا قوم جن میں کیا ازدواج پایا جاتا ہے؟ جواب جی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. جنت میں جو حوران جنت کا مقام اتنی پاکیزہ ہیں وہ، کہ انہیں اس سے پہلے نہ کسی انسان نے مس کیا اور نہ کسی جن نے مس کیا. انسان سمجھ میں آ گیا؟ اگر جن میں یہ کوئی جذبہ نہ ہوتا مس کرنے والا سیکس کے عنوان میں، تو یہ جملہ استعمال کرنا یہاں پر مناسب کیسے ہوتا؟ جو صلاحیت انسان میں ہے وہی صلاحیت جن کے اندر بھی ہے، کہ جیسے توالد اور تناسل ہمارے یہاں ایسے ان کے یہاں بھی ہے.